Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم جس طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th سوشیولوجی 11ویں سماجیات فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر مکمل خلاصہ دیکھیں گے اور اس پرچے کو حل بھی کریں گے۔ 50 نمبرات کے لیے ہے۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا سوال ہے 1913 میں ڈیش نے پہلی خاموش فلم راجہ ہریش چندر بنائی؟ اس کا جواب ہے دادا صاحب پھالکے۔ دوسرا سوال ہے 10+2+3 ڈیش تعلیم کا حصہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رسمی تعلیم۔ تیسرا ہے ارسطو کے مطابق انسان ایک ڈیش جانور ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سماجی جانور۔ چوتھا سوال ہے خودکشی کا نظریہ ڈیش نے پیش کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ایمائل درکھیم۔ بے ہے غلط جوڑی کو درست کر کے لکھیے 2 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے عبد الرحمن ابن خلدون، اگسٹ کامٹ، ہیرٹ مارٹینو، کارل مارکس۔ اس کے جوابات دیکھیں گے۔ عبد الرحمن ابن خلدون شمالی امریکہ، اگسٹ کامٹ فرانس، ہیرٹ مارٹینو انگلینڈ، کارل مارکس جرمنی۔ اب دیکھیے اس میں سے عبد الرحمن ابن خلدون یہ ٹیونیشیا ہونا چاہیے تھا، ٹیونس ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا ہے اسکول، دوستوں کا گروہ، ہیلتھ کیئر تربیتی ادارہ، خاندان۔ اس کا جواب دیکھیں گے۔ پہلا ہے اسکول رسمی تعلیم، دوسرا دوستوں کا گروہ غیر رسمی تعلیم، تیسرا ہیلتھ کیئر تربیتی ادارہ فاصلاتی تعلیم، چوتھا خاندان یعنی تربیت۔ جیم ہے درج ذیل میں سے مناسب اصطلاح یا فقرے کی شناخت کیجیے 3 نمبرات کے لیے۔ قدیم طریقہ، مثبت فلسفہ، سیاست، کردار، معمولات۔ پہلا ہے اگسٹ کامٹ نے سماجیات اصطلاح کا استعمال اپنی کتاب میں کیا؟ اس کا جواب ہے مثبت فلسفہ۔ دوسرا ہے بھارت میں بہت ساری جگہوں پر ہاتھوں انگلیوں سے کھانے کا طریقہ عام رواج ہے؟ اس کا جواب ہے قدیم طریقہ۔ تیسرا ہے کلاس روم میں مستعدی ایک طالب علم کا فرض ہے؟ اس کا جواب ہے کردار۔ دال خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے 3 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے ایک خاتون ایک مرد سے شادی کرتی ہے، بعد میں شوہر سے طلاق لے کر کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے، کثیر زوجگی کی مثال ہے۔ دوسرا ہے خاندان رضاکارانہ گروہ کی مثال ہے۔ تیسرا تھامس ہابس نے لی سوسائڈ نامی کتاب لکھی۔ اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے خاتون ایک مرد سے شادی کرتی ہے، بعد میں شوہر سے طلاق لے کر کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے، یہ کثیر شوہری کی مثال ہے۔ دوسرا ہے زیادہ پیداوار اور صنعتی نظام زرعی سماج میں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے زیادہ پیداوار اور صنعتی نظام جدید سماج میں پایا جاتا ہے۔ خاندان رضاکارانہ گروہ کی مثال ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا ہے سماجی اصول، دوسرا ہے غیر رضاکارانہ۔ تھامس ہابس نے لی سوسائڈ نامی کتاب لکھی؟ اس کا جواب ہے ایمائل درکھیم نے لی سوسائڈ نامی کتاب لکھی۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل نظریات کو مناسب مثالوں سے واضح کیجیے کوئی ایک۔ الف ہے 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے غالب ذات یعنی ڈومیننٹ کاسٹ، دوسرا ہے شادی کے بعد رہائش۔ غالب یعنی حاکم ذات، ڈومیننٹ کاسٹ۔ ابتدا سے ہی بھارتی سماج میں ذات کا نظام قائم ہے جن میں بہت سی ذاتیں شامل ہیں۔ بھارت میں کہیں پر بھی ذاتیں برابری کا درجہ نہیں رکھتی۔ ہر دور میں غالب ذات نے کمزور ذات کا استحصال کیا ہے، جس سے سماج میں بے چینی پائی گئی ہے۔ ڈاکٹر سرینواس کے مطابق جتنی بھی ذاتیں بھارت میں پائی گئی ہیں وہ طاقت کے لحاظ سے کبھی برابر نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے غالب ذات کی 6 نمایاں عنصر بتائے ہیں۔ پہلا ہے زراعت کے قابل زمین کی دستیابی، دوسرا تعداد کی طاقت، تیسرا مقامی درجہ بندی میں اعلیٰ جگہ، چوتھا مغربی تعلیم، پانچواں معاشی اور سیاسی طاقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا، چھٹا اعلیٰ پیشے جو لوگ ذات پات میں رکھتے ہیں۔ دوسرا ہے شادی کے بعد رہائش۔ اس کا جواب ہے شادی کے بعد رہائش کے ذریعے نیا شادی شدہ جوڑا اپنی نئی زندگی اور اپنے خاندان کی شروعات کرتا ہے۔ شادی کے بعد رہائش مختلف 4 طریقوں سے اختیار کی جاتی ہے۔
सवाल नंबर 2 का बे है, मुख्तसर नोट लिखिए कोई एक 4 नंबरात के लिए। पहला है समाज की खसूसियात, दूसरा डॉक्टर जी एस घोरिये की भारतीय समाजियात में हिस्सेदारी। पहले का जवाब है समाज में मुशाबिहत, किसी भी समाज में बहुत हद तक मुशाबिहत पाई जाती है। लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में नुक्ते नज़र के हवाले से मुमासलत पाई जाती है। मैकायोर के मुताबिक समाज से मुराद मुमासलत है। मुमासलत की मिसालें खुदा पर यकीन, एक ज़बान बोलना, कुंभों में रहना, बुनियादी ज़रूरियात जैसे रोटी, कपड़ा और मकान वगैरह। दूसरा है समाज में फ़र्क भी शामिल है। समाज में जहाँ यकसानियत पाई जाती है वहीं फ़र्क भी पाया जाता है, जो एक सेहतमंद समाज के लिए ज़रूरी है। माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात का होना ज़रूरी है, जो इख्तलाफात पर मुबनी है, जैसे जिन्स, उम्र, समाज, जिस्मानी ताकत, जहानत, बेहतर शख्सियत और दौलत वगैरह। तीसरा है बाहमी इन्हिसार। समाज में इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरों पर मुनहसर रहता है। एक ग्रुह, कौम, एक बरादरी अपनी तरक्की के लिए दूसरे पर मुनहसर है। ख़ानदानी ग्रोह में भी एक दूसरे पर इन्हिसार होता है। मुआशरे के वजूद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुआशरती ताल्लुकात ज़रूरी हैं। चौथा नुक्ता है ताउन। गिबर्स्ट गिज़बर्ट्स के मुताबिक ताउन समाजी ज़िंदगी का सबसे इब्तदाई अमल है, जिसके बगैर समाज का वजूद मुमकिन नहीं है। लोगों में बराह रास्त या बिलरास्त किस्म का ताउन मुमकिन हो सकता है। पांचवा उसूली नोयत। लोगों के समाजी बर्ताव का अंदाज़ा और समाजी कंट्रोल के तरीक़ेकार से लगाया जाता है। समाजी उसूल समाज में होने वाले गलत बर्ताव जो समाज के लिए ख़तरनाक हो, इन्हें कंट्रोल करते हैं। इसी तरह उसूल समाज की हिफाजत का काम भी करते हैं। चौथा समाज मुतहर्रिक है। कोई भी मुआशरा मुस्तहकम नहीं है, हर समाज में मुसलसिल तब्दीली आती रहती है। पुरानी रस्म, इक़दार और इदारे बदल जाते हैं, इनकी जगह नए रस्म व रिवाज और इक़दार ले लेते हैं। अगला सवाल है भारतीय समाजियात में डॉक्टर जी एस घोरिये की हिस्सेदारी। इसका जवाब है डॉक्टर घोरिये भारतीय समाजियात के बाबा आदम के नाम से जाने जाते हैं। 1952 ईस्वी में इन्होंने भारतीय समाजियाती इदारे की बुनियाद डाली और समाजियाती बुलेटिन नामी रिसाला जारी किया। भारतीय कबायलियों के ताल्लुक़ से इन्होंने बहुत से काम किए हैं। डॉक्टर घोरिये ने इस वक्त अपनी थ्योरी पेश की जिस वक्त क्लासिकी माहिर बशरियात और इंतज़ामिया की राय थी कि कबायलियों की एक अलग शनाख्त किसी भी कीमत पर बरकरार रखनी है। मुख्तलिफ़ कबायली समाज का मुताला करके इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और कबायलियों के ज़रिए भारत में सालमियत क़ायम करने पर ज़ोर दिया। सवाल नंबर 3 है, फ़र्क वाज़ेह कीजिए कोई दो 8 नंबरात के लिए। पहला है फितरी साइंस और समाजी साइंस, दूसरा मादरसरी ख़ानदान और पिदरसरी ख़ानदान, तीसरा ज़रई इनकलाब और सनती इनकलाब। पहले का जवाब है पहला नुक्ता है फितरी साइंस फितरत के मुताल्ले का नाम है, समाजी साइंस समाज के मुताल्ले का नाम है। फितरी साइंस में साइंसी तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है, समाजी साइंस में मुशाहिदाती और तज्ज़ियाती तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। फितरी साइंस में हवास खमसा का इस्तेमाल किया जाता है, समाजी साइंस में बड़ी आबादी का सर्वे शामिल होता है। फितरी साइंस में हयातियात, तबीयत, कीमिया और इल्म फ़ल्कियात शामिल हैं। समाजी साइंस में मुआशियात, सियासियात, क़ानून, जोग्राफ़िया और तारीख़ शामिल हैं। मादरसरी ख़ानदान में घर के सारे इख्तियारात माँ के हाथों में होते हैं। पदरसरी ख़ानदान में सारे इख्तियारात बाप के हाथों में होते हैं। मादरसरी ख़ानदान में सिलसिला नज़्म माँ से चलता है। पदरसरी में ख़ानदान में सिलसिला नज़्म बाप से चलता है। शादी के बाद नया जोड़ा लड़की के माँ के घर रहता है, शादी के बाद नया जोड़ा लड़के के बाप के घर रहता है। भारत के शुमाल मशरक़ी क़बाइल और शुमाली भारत के नायर क़बाइल इसकी मिसालें हैं। न सिर्फ भारतीय समाज में पदरसरी ख़ानदान की अक्सरियत है बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है। ज़रा इनकलाब से ज़राअत में काबिल क़दर तरक्की हुई है।
صنعتی انقلاب سے پیداوار میں اضافہ، توسیع اور قابل قدر ترقی ہوئی ہے۔ زرعی انقلاب سے 10 گنا زیادہ پیداوار ہونے لگی۔ صنعتی انقلاب سے مشینوں کے ذریعے انسانوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ پیداوار حاصل ہونے لگی۔ تیسرا نقطہ ہے زرعی انقلاب سے پیداوار، اوزار سازی، مویشی پالن اور دستکاری کو فروغ ملا۔ صنعتی انقلاب سے مشینوں کے ذریعے کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کی جانے لگی، مثلاً لکڑیوں سے فرنیچر تیار کرنا وغیرہ۔ چوتھا نقطہ ہے زرعی انقلاب سے معیشت اور کاروبار میں وسعت پیدا ہو گئی۔ صنعتی انقلاب سے ملک میں پیداوار اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے کوئی ایک۔ 4 نمبرات۔ پہلا ہے، مارکس کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام مزدوروں میں ہم کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، سماج میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ مارکس کے مطابق تاریخ کے ہر مرحلے میں دو طبقات کے درمیان اختلاف پایا گیا ہے، ایک سرمایہ دار، دوسرا مزدور۔ سرمایہ دار مزدور کا استحصال کرتے ہیں، جبکہ مزدور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے ان کے حقوق یکساں نظر آتے ہیں اور ان میں ہم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، یہ بیان غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر سماج میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ وقت اور حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس لیے ضرورت کے مطابق انسان اپنے آپ میں تبدیلی کرتا رہتا ہے اور سماج بدلتے رہتے ہیں۔ بے ہے، خاکہ مکمل کیجئے۔ گروہ کی قسمیں، یہ 4 نمبرات کے لیے ہیں۔ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ گروہ کی قسمیں: رضاکارانہ گروہ، ابتدائی گروہ، ثانوی گروہ، غیر رضاکارانہ گروہ۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے، درج ذیل سوالات پر اپنی ذاتی رائے پیش کیجئے کوئی ایک۔ 4 نمبرات۔ پہلا ہے، پیار کی شادیوں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہیں؟ دوسرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج رشتوں کے بندھن کمزور پڑنے لگے ہیں؟ پہلے کا جواب ہے، مغربی اقدار کی وجہ سے پیار کی شادیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس قسم کی شادیوں میں مخالف جنس جو پیار کے نام پر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں شادی کر لیتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کی شادیوں میں ماں باپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ پیار کی شادیوں میں اپنا رفیق حیات چننے کی آزادی ہوتی ہے۔ اس قسم کی شادیاں ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو ایک جیسی سوچ اور ہم خیالات والے مخالف جنس ہوں۔ پیار کی شادی کے ذریعے فرد ایک قرار کے ذریعے رشتوں کے بندھن میں بندھتا ہے، بجائے اس کے فیصلہ صحیح ہو یا غلط۔ پیار کی شادی میں رفیق حیات چننے کی آزادی ہے۔ اس قسم میں دو مخالف جنس اپنی پسند کے لڑکے یا لڑکی سے شادی کرتے ہیں۔ اکثر گھر کے بزرگ افراد جس سے رشتہ چاہتے ہیں وہ نامنظور ہوتا ہے۔ کالج میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے، آفسوں میں ساتھ کام کرتے ہوئے، ٹرین میں روزانہ کی ملاقات سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، ہم مقابلہ شریک حیات۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ارینج میرج میں لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ غلط لیا تھا ہم نے، اس لیے پیار کی شادی ایک ایسا راستہ ہے جس میں ہم اس بات کی دلیل دے سکتے ہیں کہ شریک حیات تاعمر ساتھ دے گا۔ تیسرا نقطہ ہے سماجی برابری۔ پیار کی شادیوں میں دو فریق جو مختلف مذہب، ذات پات اور نسل کے ہوں، ان میں سماجی حیثیت کی پہچان کرنا آسان ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج رشتوں کے بندھن کمزور پڑنے لگے ہیں؟ اس کا جواب ہے، یہ بات سچ ہے کہ آج سماج میں رشتوں کے بندھن کمزور پڑ گئے ہیں۔ جدید دور میں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان مادہ پرست ہو گیا ہے۔ مشینی دنیا میں انسان خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اپنوں اور رشتہ داروں کے تعلق سے سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ پہلے ملاقات کے ذریعے حال احوال سے واقفیت ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج صرف موبائل فون پر دور سے ہی آدھی ملاقات پر انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ گھریلو تنازعات سے بھی رشتوں کے بندھن کمزور پڑنے لگے ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑے، بیوی شوہر کے جھگڑے بھی رشتوں کے بندھن کو کمزور کرتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کا تصور بھی مغربی کی دین ہے، جس میں بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا یتیم خانے میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔
سوال نمبر 5 کا بے ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات مفصل لکھیے، کوئی ایک 10 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے عصر حاضر میں سماجیات کی وسعت، دوسرا ہے خاندان کے کاموں میں تبدیلی کی وضاحت کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے سماجیات روزگار فراہم کرتا ہے، دن بدن سماجیات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج سماجیات کلاس روم تک ہی محدود نہیں رہا، آج مختلف صنعتوں میں قانون، سماجی خدمات، مقابلہ جاتی امتحانات، بازار کاری، NGO، سیاحت، صحت عامہ، پولیس محکمہ، تعلیم اور بہت سے اداروں میں روزگار کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے سماجی مسائل حل کرنے میں استعمال، آج سماج میں بہت سارے پیچیدہ مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، سماجیات ان تمام مسائل کا مطالعہ کر کے مناسب حل ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کم سن گنہگار، جرم، رشوت، چوری جیسے مسائل سماج سے جڑے ہیں، ان مسائل کا حل سماجیات فراہم کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے بین الاقوامی مسائل کا حل، سائنس کی ترقی کی وجہ سے سارے ممالک ایک دوسرے سے قریب آ گئے ہیں، جس سے سماجی میدان میں دنیا بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ سیاسی طور پر دنیا میں تضاد اور ذہنی تناؤ بڑھ گیا ہے، انسان امن حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سماجیات ہمیں ان تناؤ کے بارے میں سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ چوتھا ہے نظم و ضبط قائم کرنے میں مددگار، ہر سماج میں آج بے چینی پائی جاتی ہے، سماج میں نظم و ضبط قائم کرنے میں سماجیات اہم کردار ادا کرتا ہے، مسائل کو سائنسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں ہے انسانی تعلقات کے مطالعے میں مددگار، سماجیات انسانی تعلقات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، سماج میں بہت ساری برادریاں پائی جاتی ہیں، ان کے اقدار، عقائد، رسمیں اور تہوارات وغیرہ ہر برادری کا دوسری برادری کے ساتھ گھل مل جانا، ان کے درمیان تعلقات کا مطالعہ سماجیات کے ذریعے ممکن ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے خاندانوں کے کاموں میں تبدیلی کی وضاحت۔ پہلا نقطہ ہے پرورش اور پیدائش میں تبدیلی، پہلے خاندان حاملہ عورت کی دیکھ بھال کرتا تھا اور بچوں کی پیدائش گھروں میں ہوتی تھی، آج کل یہ کام اسپتالوں کے ذمے کر دیا گیا ہے۔ دوسرا ہے معاشی فرائض میں تبدیلی، روایتی طور پر خاندان خود کفیل تھا، معاشی سرگرمیاں جیسے پیداوار، تقسیم اور استعمال گھر میں ہی ہوتا ہے، صنعتیانہ کے اثر سے چھوٹی صنعتیں تباہ ہو گئی، پیداوار کا عمل خاندان میں رک گیا، آج خاندان میں اشیاء بنائی نہیں جاتی، صرف استعمال کی جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے تعلیمی فرائض میں تبدیلی، پہلے خاندان پیشہ ورانہ، مذہبی اور تعلیمی سماج کا اہم مرکز تھا، لیکن آج کل یہ تعلیمی فریضہ اسکولوں اور کالجوں میں منتقل ہو گیا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے سماجی فریضے میں تبدیلی، روایتی خاندان سماجی خوابوں کا ایک اہم ذریعہ تھا، جو اپنے افراد کو کنٹرول میں رکھنے کا کام کرتا تھا، گھر کے تمام ممبرز خاندان کے احکام اور نظم و ضبط پر عمل کرتے تھے، لیکن آج کل انفرادیت کے اثر سے خاندان دھیرے دھیرے اپنی اس اہمیت کو کھو دیا ہے۔ پانچواں ہے تفریح اور فرائض میں تبدیلی، خاندانی تقریبات، تہوار، رسومات کا انعقاد کر کے اپنے افراد خانہ کو تفریح فراہم کرتا تھا، لیکن آج کل خاندان کے ذریعے تفریح فراہم کرنے کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ جدید دور کے تفریح کے ذرائع جیسے سنیما، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کلب وغیرہ زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔